حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں خواتین و حضرات کے لیے فکری موضوعات پر درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع اسلامی نظام عدل کی خصوصیات ہیں۔ جن پوائنٹس کو مولانا ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں: اسلام سے قبل عدل و انصاف کی پامالی، نمبر 2 قاضی اور جج کے اوصاف، نمبر 3 آزاد عدلیہ کا قیام کیسے ممکن ہے، نمبر 4 اسلامی نظام عدل و انصاف دیگر نظام ہائے عدل و انصاف سے برتر کیوں، نمبر 5 کیا سستا اور فوری انصاف شرعی نظام عدل کے ذریعے ممکن ہے، نمبر 6 ججز اور وکلاء کے لیے کرنے کا اصل کام۔ میں حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، ہمارے اس ماہانہ درس قرآن کی آج کی نشست کا موضوع ہے اسلامی نظام عدل کی خصوصیات۔ لغت میں عدل کے اندر استواء، برابری اور اعتدال کا معنی پایا جاتا ہے، اور عدل کا لفظ ظلم کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العدل بھی ہے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت عدل انسان کی تخلیق سے بھی ظاہر ہے اور کائنات کی بناوٹ سے بھی ظاہر ہے۔ اللہ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، یہ بناوٹ ظاہر کرتی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے وہیں رکھا ہے جہاں اس چیز کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم انسان کے اعضاء پر سر سے لے کر پیروں تک نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک نے جس عضو کو جہاں رکھا ہے وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے آنکھوں کے لیے جو جگہ متعین کی ہے، اس سے بہتر جگہ آنکھوں کے لیے پورے جسم میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں ناک لگائی ہے، جہاں ہونٹ بنائے ہیں، جہاں کان بنائے ہیں، جہاں پیشانی بنائی ہے، جہاں اللہ نے ہاتھ رکھے ہیں اور جہاں اللہ نے ٹانگیں رکھی ہیں،
اور پیر رکھے ہیں تو ان چیزوں کے لیے اس جگہ سے مناسب کوئی جگہ نہیں جس جگہ اللہ پاک نے ان اعضاء کو پیدا فرمایا ہے۔ تو خود انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ کے عادل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کائنات کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین کی بناوٹ پر، آسمان کی بناوٹ پر اور سورج چاند ستاروں کی بناوٹ پر، ندی نالوں نہروں دریاؤں سمندروں کی بناوٹ پر، پہاڑوں کی بناوٹ پر، تو بھی ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک عادل ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ کائنات کی تخلیق اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کائنات کی تخلیق کا ذکر کر کے انسان کو چیلنج کرتے ہیں، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ بار بار غور و فکر کرو آسمان کی تخلیق پر، زمین کی تخلیق پر، سورج چاند ستاروں کی تخلیق پر۔ کیا تمہیں اس میں کوئی نقص دکھائی دیتا ہے، کوئی عیب دکھائی دیتا ہے، معاذ اللہ ظلم کا کوئی پہلو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ کائنات بھی اس بات کی گواہ کہ اللہ عادل ہے، اور اللہ پاک کی جو صفت عدل ہے کامل طور پر اس کا اظہار ہوگا قیامت کے دن۔ یوں تو اللہ پاک دنیا میں بھی عدل کرتے ہیں اور عدل کو پسند فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کو اللہ پاک نے عدل کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ پاک کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا قیامت کے دن۔ جہاں تک اسلام میں عدل کی اہمیت کا تعلق ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کے مطالعہ سے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعہ سے۔ میں چند آیات اور احادیث پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 76، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، یاد رکھیے، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً عالم اسلام کا ہر خطیب جمعے کے دن اپنے خطبے میں پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ نے 3 باتوں کو حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا ان میں سے سب سے پہلی چیز عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کا، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا، اور 3 چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تم کو منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے منکر اور گناہ والے اعمال سے، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے ظلم سے، سرکشی سے، بغاوت سے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے احکام کی پابندی کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے نفرت، یہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے تم عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین اور یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب مشرکین کی جو زیادتیاں تھیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ کون کون سا ظلم تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر نہیں ڈھایا؟ انہیں گلیوں میں گھسیٹا، انہیں انگاروں پر لٹایا، انہیں چمڑے میں بند کر کے دھواں دیا گیا، ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا، ان سے زمینیں جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کے لیے کعبے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی اے مسلمانوں تمہیں عدل کا دامن چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے۔ یعنی مشرکوں کے ساتھ بھی تم نے عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون کون سی سازش نہیں کی، کون کون سی تدبیر اور کون کون سا حربہ اختیار نہیں کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نے یہودیوں پر بھی ظلم نہیں کرنا، یہودیوں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا ہے۔ اسلام نے عدل کے نظام کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ عدل کرو۔ مسلمان ہو اس کے ساتھ بھی عدل کرو، اور کافر ہو تو اس کے ساتھ بھی عدل کرو۔ یہودی کے ساتھ بھی عدل، ہندو کے ساتھ بھی عدل، مجوسی، عیسائی، بت پرست کے ساتھ بھی عدل، انسان کے ساتھ بھی عدل، اور حیوان کے ساتھ بھی عدل۔ اپنی پارٹی اور اپنے فرقے کا انسان ہو تو اس کے ساتھ بھی عدل، اور دوسری پارٹی اور دوسرے گروہ کا کوئی فرد ہو تو اس کے ساتھ بھی عدل۔ آج ہم میں سے بہت سارے ہیں جو عدل کرنا چاہتے ہیں یا عدل کرتے ہیں، لیکن ان کے عدل کا اپنا اپنا پیمانہ ہے۔ اپنے فرقے کے ساتھی کے ساتھ تو کسی حد تک عدل ہے، کسی حد تک، کامل عدل تو وہاں بھی نہیں، لیکن کسی حد تک اپنے فرقے کے بندے کے ساتھ، اپنی پارٹی کے کارکن کے ساتھ عدل کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری پارٹی اور دوسرے فرقے کے بندے کے ساتھ عدل کی بات نہیں کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ظلم کرنے کو شریعت کا حکم سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت نے ہمیں صرف اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جماعتی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ بس اسلام نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، کسی اور کے ساتھ عدل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ جبکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے سب کے ساتھ عدل، دوست کے ساتھ بھی عدل، دشمن کے ساتھ بھی عدل، اپنے کے ساتھ بھی عدل، پرائے کے ساتھ بھی عدل، مسلمان کے ساتھ بھی عدل، اور کافر کے ساتھ بھی عدل۔ اس حوالے سے ایک اور آیت کریمہ ذکر کروں گا، سورہ نحل کی آیت نمبر 126، جس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور ان میں سے خاص طور پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ بہادر مسلمان بھی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار چچا بھی تھے، ان کی وفا، ان کی جانثاری، ان کی محبت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کے عجیب واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور حضور کو ان سے اور ان کو حضور سے بے پناہ محبت تھی۔ دوسرے مسلمانوں کو تو کافروں نے صرف شہید کرنے پر اکتفا کیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا گیا۔ ہند زوجہ سفیان نے ان کی لاش کا مصلح کیا، ان کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، شکل کو بگاڑ دیا، سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کر چبایا ہندا نے۔ اللہ اکبر! ہائے، دل چاہتا ہے کہ آپ کو ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی سناؤں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شکار پر گئے ہوئے تھے، شکار کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ شکار سے واپس آئے کہ آج تو ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، وہ یہ کہ تیرا بھتیجا جوار کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جب سجدے میں گیا تو اس بدبخت نے مردہ اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور گستاخانہ کلمے بھی کہے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک نے کسی کی ہدایت کسی چیز میں لکھی ہوتی ہے اور کسی کی ہدایت کسی بات میں لکھی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے ہدایت کا کوئی وقت اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے اور کسی کے لیے ہدایت کا کوئی دوسرا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول ہدایت کے لیے یہی وقت مقرر کیا تھا اور اسی واقعے کو سبب بنا دیا۔ حالانکہ خود کافر ہیں لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ زیادتی برداشت نہ کر سکے۔ جو بھی شکار کرنے کا اسلحہ ہاتھ میں تھا وہ لے کر ابو جہل کی مجلس میں پہنچ گئے، اور وہ اس وقت اپنے حواریوں میں بیٹھا ہوا بڑی بڑی ڈھینگے مار رہا تھا، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا۔ جاتے ہی اس سے پوچھا، کیا تم نے محمد کے ساتھ ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تیر تھا یا کمان تھی، یہ جو کچھ بھی تھا، وہ اس کی کھوپڑی پر مارا اور اس کو زخمی کر دیا، اور کہا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میرے بھتیجے پر ظلم کرتے ہو تو آج سے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان، آپ کے جانثار ساتھی بن کر کھڑے ہوئے حضرت حمزہ۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اور جانثار چچا کی بگڑی ہوئی لاش کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ 70 شہداء صحابہ کرام کی صورت میں، اور ان میں چچا کی لاش جس کا مصلح کیا گیا تھا، جسے بگاڑا گیا تھا، جبکہ آج تک مسلمانوں نے کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ غزوہ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے، لیکن ان کو دفنا تو دیا گیا مگر کسی کی شکل بھی بگاڑی نہیں گئی، اور کسی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مرنے کے بعد نہیں کیے گئے۔ تو حضور کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر یہ فرما دیا کہ اگر اللہ نے ہمیں مشرکوں پر قبضہ دیا تو میں بھی 70 مشرکوں کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 نازل فرما دی، جس میں سمجھایا کہ دیکھو غصے اور جذبات میں بھی کبھی دامن عدل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کی تو میری طرف سے اجازت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ عدل ہے، عدل۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یہ عدل ہے، جتنی دشمن نے زیادتی کی اتنی ہم زیادتی کر لیں، اس نے ایک تھپڑ مارا ہم نے بھی مار لیا، اس نے ایک گھونسا مارا ہم نے بھی مار لیا، یہ تو عدل ہے، یہ تو عدل ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ تو عدل کے مقام سے بھی آگے پر عمل کریں، صرف عدل پر نہیں اس سے بھی آگے پر عمل کریں، اور وہ کیا؟ بَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، آپ تو انتقام بھی نہ لیں، آپ تو صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان کے مقام پر عمل کیا، نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا، نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اسی کو کہتے ہیں خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے حبیب آپ تو خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں۔ ایک ہے خلق حسن اور ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم۔ تو خلق حسن تو یہ کہ جتنی زیادتی کی اتنی تم بھی کر لو، یہ خلق حسن عدل، اور ایک ہے خلق کریم، دشمن نے زیادتی کی تم معاف کر دو، یہ خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم، دشمن نے زیادتی کی تم نے انتقام بھی نہیں لیا، معاف بھی کر دیا اور الٹا اس کے ساتھ احسان کیا۔ یہ خلق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ طائف میں پتھر مارنے والوں کو آپ نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ الٹے ان کے ساتھ احسانات کیے، اور مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کرنے والوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ الٹے ان کے ساتھ آپ نے احسانات کیے۔ تو یہ چند آیات عدل کے حوالے سے، چند احادیث بھی سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکمتم فعدلوا واذا قلتم فاحسنوا فان اللہ عز وجل محسن یحب المحسنین۔ اے مسلمانوں جب تم فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو، اور جب تم بات کہو تو اچھی بات کہو، احسان کی بات کہو، اس لیے کہ اللہ محسن ہے اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی لمبی تفصیل ہے اس میں کہ حقیقت میں محسن کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ محسن احسان، احسان صرف دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ محسن ہے اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین۔ فرمایا کہ جو عدل کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، اور دائیں کو بائیں پر فوقیت حاصل ہے۔ دایاں تقدس کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، برکت کی علامت ہے۔ بالخصوص عربی میں جو لفظ یمین کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو خود اس لفظ کے اندر برکت، تقدس، پاکیزگی، برتری کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ احسان کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب، اللہ اکبر، اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کی دائیں ہاتھ پر۔ اور آگے اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، چونکہ میں نے کہا کہ یمین اور شمال میں فرق، دائیں اور بائیں میں فرق، تو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں، اس کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ایک زیادہ عظمت والا ہے اور دوسرا کم عظمت والا، ایک میں زیادہ تقدس دوسرے میں کم تقدس،
ایک میں زیادہ برکت اور دوسرے میں کم برکت نہیں، فرمایا وکلتا یدیہ یمین، رحمان کے تو دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں، اس کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ جو رحمان کے نزدیک اس کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے قیامت کے دن۔ فرمایا کہ الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولو، فرمایا جو عدل کرتے ہیں اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں عدل۔ اب یہ فضیلت تو اسی کو حاصل ہوگی جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں عدل کرے۔ لیکن کیا ہمارے جیسا بھی کوئی شخص یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے یا رسول اللہ؟ کیا ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں تو قاضی نہیں، میں تو جج نہیں، میں تو حاکم نہیں، کیا مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک دائیں ہاتھ پر نور کے منبر پر مجھے بھی جگہ مل سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہاں تمہیں بھی جگہ مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَهْلِيهِمْ، فرمایا جو اپنے اہل و عیال میں عدل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے تو بالکل عموم کا لفظ آپ نے منتخب فرمایا، وما ولو، جو ذمہ داری ان کو دی گئی، جو کام ان کو سونپا گیا، جس شعبے میں وہ ہیں، جس دفتر میں وہ ہیں، جہاں ہیں وہاں وہ عدل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو صرف قاضی اور جج نہیں، سب آپ بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اپنے اہل و عیال میں عدل۔ یاد رکھیے کہ اولاد کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد تو ہماری ہے، چاہے ہم زندہ رکھیں، چاہے مار دیں، چاہے ہڈیاں توڑ دیں یا ہڈیاں رہنے دیں، یہ تو ہماری ہے۔ ایک طرف تو یورپ والوں نے اولاد کو اتنی آزادی اور اتنے حقوق دے دیے کہ باپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، سخت لہجے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ بیٹا شکایت کر دے گا کہ ابا میرے ساتھ نامناسب طریقے سے بات کرتے ہیں یا انہوں نے آج مجھے تھپڑ مارا۔ ایک طرف تو انہوں نے اتنی آزادی دی اور ہم نے اتنا پابند کر دیا۔ اللہ اکبر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کو قتل کر دینا بھی باپ کے لیے جائز، ہڈیاں توڑ دینا بھی جائز نہیں، غلط ہے بھائی۔ بہت سے واقعات ویسے تو اخبار میں نظر سے گزرتے رہتے ہیں، ایک واقعہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے اور کئی دفعہ بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہیں رنچھولین کے حوالے سے میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی، 50 روپے کی چوری کی خاطر، 50 روپے کی چوری کے جرم میں باپ نے 8 سالہ بچے کو اتنا مارا کہ اسے ہلاک کر دیا۔ اور یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنی اولاد میں سے ایک کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جائے، دوسرے کے ساتھ اور سلوک۔ اگر تو ایک بیٹا عالم ہے، متقی ہے، فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، دیانتدار ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو الگ بات ہے، لیکن ویسے اولاد کے درمیان بھی ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالخصوص اس وقت جب کچھ اولاد ایک بیوی سے ہو اور کچھ اولاد دوسری بیوی سے ہو۔ بعض لوگ اس موقع پر زیادتی کرتے ہیں، ایک بیوی کی اولاد کے ساتھ بہت اچھا سلوک اور دوسری بیوی کی اولاد کے ساتھ غلط سلوک، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ فلاں پلاٹ یا فلاں باغ وہ میرے بیٹے کے نام کر دو۔ بیوی کی باتوں میں آ گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک کہ اس ہدیے پر، اس عطا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بناؤ۔ یہ چلے گئے بیوی کی باتوں میں آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا،
اپنے فلاں بیٹے کو باغ یا پلاٹ کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائے۔ آقا نے پوچھا کیا تم نے ساری اولاد کو اسی قسم کے باغات اور پلاٹ دیے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، باقی کو تو نہیں دیے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اولاد کے ساتھ بھی عدل، تو آقا نے فرمایا کہ ہر چیز میں عدل، اور آقا نے فرمایا کہ عدل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ 3 انسان جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، ان 3 میں سے سب سے پہلے نمبر پر آقا نے جس شخص کو بیان فرمایا وہ ہے الامام العادل، عدل کرنے والا امام۔ 3 ہیں، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان میں سے پہلے نمبر پر آقا نے بیان فرمایا کہ الامام العادل، عدل کرنے والے امام اور حکمران کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھئی یہ گاڑی نمبر ہے 233، یہ ہٹا لیجئے، بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ تو فرمایا کہ ان 3 کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے الامام العادل۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام کو جو اتنی جلدی پوری دنیا میں قبولیت حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 100 سال کا عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اسلام کی آواز دنیا کے 5 بر اعظموں میں پہنچ چکی تھی، اور 5 بر اعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی جماعتیں وجود میں آ چکی تھی۔ اسلام کو جو اتنی تیزی سے اشاعت ملی اور قبولیت ملی، تو اسلام کی اشاعت میں اور مسلمانوں کی ترقی میں دوسرے اسباب کے علاوہ عدل نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ عدل اسلام اور مسلمانوں کی پہچان تھا، اور جس وقت اسلام دنیا میں آیا ہے اس وقت دنیا عدل کی پیاسی تھی اور ظلم و ستم سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ اللہ کا وہ فرمان پوری دنیا پر صادق آ رہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر، خشکی اور تری، جنگل اور ویرانے، شہر اور دیہات، یہ فساد اور ظلم و ستم سے بھر چکے تھے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب تھا کہ ہر طرف ظلم کا رواج تھا۔ کیا ہندوستان، کیا روم، کیا ایران، کیا یورپ اور کیا عرب؟ ہندوستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ تھی۔ 4 طبقے تو بہت مشہور، برہمن، چھتری، ویش اور اچھوت۔ اور اچھوت وہ تھے کہ گویا کہ جن کے لیے کوئی انسانی حق نہیں تھا، جن کے بارے میں تصور یہ تھا کہ اچھوتوں کو تو پیدا کیا گیا ہے صرف خدمت کے لیے، نوکری کے لیے، چاکری کے لیے۔ ان کو کسی اونچی ذات والے ہندو کے ساتھ، اپنے ہم مذہب کے ساتھ چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی، جسم چھونے کی اجازت نہیں تھی، دوسرے کے برتن میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، ایک دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! بات تو بھی آگے چل رہی ہے، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے، کہاں تو یہ تصور کہ اچھوت کو اپنے ہم مذہب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ویسے بھی اس کے ہم پلہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور کہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ
بارہا ایسے مناظر دیکھنے میں آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں. بادشاہ پچھلی صف میں ہے اور ملازم اور رعایا اور غلام اگلی صف میں ہے. بلکہ ایسا بھی غریب اور کمزور مسلح پر کھڑا ہو کر امامت کروا رہا ہے اور بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا اس کی اقتدا کر رہا ہے. یہ آقا نے تعلیم دی. گورے اور کالے کو، آقا اور غلام کو، امیر اور غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا. آقا نے غریبوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو، تفصیل کا موقع نہیں عرض کروں، آقا نے ویسے فرمایا کہ جزامی سے احتیاط کرو، جس کو جزام کی بیماری ہو احتیاط کرو. امت کو یہ تعلیم دی. کیوں تعلیم دی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس بحث میں ابھی نہیں پڑتا. موضوع تفصیلی ہے، بات میں گیا، اس تفصیل میں گیا تو موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. لیکن خود آقا نے جزامی کو دسترخوان پر بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا ہے. جزامی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا. تو وہ جو امتیازات تھے وہ آپ نے اٹھا دیے. تو ہندوستان کا یہ حال، یورپ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وحشت اور بربریت یہ چھائی ہوئی تھی. ایران کا حال یہ تھا کہ کسی کی عزت، مال، آبرو، جان محفوظ نہ تھی. اور رومیوں کے ہاں انصاف بکتا تھا، انصاف بکتا تھا. جیسے روزمرہ کی چیزیں بکتی ہیں، انصاف بھی بکتا تھا. جو زیادہ بولی لگا لے وہ انصاف کو خرید لے. انصاف بکتا تھا. عربوں کے ہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کو مویشیوں کی طرح ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا تھا. تو ظلم ہی ظلم تھا اور انسانیت عدل کی پیاسی تھی، ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی. ان حالات میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مسیحا بن کر تشریف لائے اور اسلام نے انسانوں کے سامنے ایک خوبصورت، پرکشش، پرتاثیر نظام عدل رکھا پوری دنیا کے سامنے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ان کا کرامتوں پر بڑا یقین ہوتا ہے، ہر چیز کو کرامتوں کے پردے میں، کرامتوں کی اینک سے دیکھتے ہیں، کرامت کے چشمے سے. بعض لوگ اسلام کی اشاعت کو بھی کرامتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا تو یہ کوئی کرامتیں ظاہر ہوئی، بس کسی نے ہوا میں اڑ کر دکھا دیا تو لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور کسی نے بے موسم کے پھل جو ہیں وہ دکھا دیے تو اسلام قبول کر لیا. لیکن میں سختی سے اس چیز کی نفی کرتا ہوں. شاذ و نادر کو واقعہ ایسا پیش آ گیا ہو تو آ گیا ہو، وگرنہ اسلام اپنی اشاعت کے لیے کرامتوں کا اور خوارق عادت کا اور محیر العقول واقعات کا اور کرشموں کا اور جادوگری کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اسلام کے اندر ایسی تاثیر، ایسی جامعیت رکھی ہے کہ یہ ایسی خوشبو ہے جو خود پھیلتی ہے، اور اسلام کی اشاعت میں اس کے نظام عدل نے اہم کردار ادا کیا ہے. ایک ایسی خصوصیات کا حامل نظام جو کسی دوسرے اس وقت کے مروجہ نظام کے اندر خصوصیات نہیں تھیں. اسلام کے نظام عدل کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ کہ اسلام کا نظام عدل یہ آسمانی تعلیمات پر مبنی ہے. قرآن پر اس کی بنیاد، حدیث پر اس کی بنیاد، اجماع امت اور قیاس پر اس کی بنیاد. اور اجماع امت اور قیاس بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں، انہی سے پھوٹے ہوئے چشمے ہیں، الگ چیز نہیں ہے. تو اسلام کے نظام عدل کی بنیاد آسمانی تعلیمات پر ہے. انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بلکہ ایک نہیں، انسانوں کی بہت بڑی جماعت
اور سارے کے سارے ذہین ہوں، سارے کے سارے تعلیم یافتہ، سارے کے سارے نفسیات پر، تاریخ پر، انسانوں کی ضروریات پر نظر رکھنے والے، لیکن انسان جو بھی نظام بنائیں گے ان میں غلطی کا امکان ہوگا، کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی غلطی اس میں ظاہر ہوگی۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے نظام پر۔ اللہ نے جو نظام بنایا صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک اس میں کوئی غلطی اور کوئی خطا وہ ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ خطا کرتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو حالات متاثر کرتے ہیں، نہ عوارض سے متاثر ہوتا ہے، نہ وقتی جذبات سے متاثر ہوتا ہے جس پر نہ غصہ غالب آتا ہے نہ نفسیات غالب آتی ہے، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے، پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اس کی شان ہے، اس لیے اس کا جو نظام ہے وہ خطا سے پاک ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے اسلامی نظام عدل کی کہ اس کی بنیاد وحی پر اور آسمانی تعلیمات پر ہے۔ دوسری خصوصیت اسلام کے نظام عدل کی کہ یہ ہر فرد کو حقوق کی ضمانت دیتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو۔ اور آقا نے ہر فرد کو اس کے حقوق کی ضمانت دی، ہر فرد کو، اسلامی مملکت میں رہنے والے ہر فرد کی عزت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، بلکہ مذہب اور عقیدہ بھی محفوظ۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جبرن کسی کو عقیدہ تبدیل کرنے پر آمادہ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہر شخص کی عزت، جان، مال، آبرو وہ اسلامی مملکت میں محفوظ۔ میں آج کے اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی نظام عدل کی بات کر رہا ہوں۔ افسوس یہ کہ اس کا ماڈل، اس کا نمونہ آج مجھے پوری دنیا میں مکمل ماڈل اور مکمل نمونہ آج پوری دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور یہ مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کامل طور پر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پوری تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ اسلام کا نظام عدل وہ نافذ ہو۔ تو یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت اسلامی نظام عدل کی، اسلام نے چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، گورے اور کالے، سب کے درمیان فرق کو مٹا دیا عدل کے اعتبار سے۔ آخرت میں جو ہوگا وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں فرق کو مٹا دیا، سب کو مساوی قرار دیا، سب برابر، سب کے لیے قانون، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اگرچہ وہ امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا اور دونوں کا مقدمہ پیش ہوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ اب امیر المؤمنین پیش ہو رہے ہیں رعایا کے ایک عام فرد کے ساتھ قاضی کی عدالت میں۔ قاضی نے صرف یہ کیا، تھوڑی سی جگہ کشادہ کرتے ہوئے امیر المؤمنین سے درخواست کی، حضرت آپ تو یہاں تشریف رکھیں، امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھیں، بس اتنا کیا۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، ھذا اول جور جریت فی حکمک، اے زید بن ثابت، میں نے تو تجھے
تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی اور جج بنایا تھا، لیکن ہمارا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ پہلا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو کہ مجھے میرے فریق سے نمایاں حیثیت دے رہے ہو، بیٹھنے کی الگ جگہ دے رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، ولیکن اجلس مع خصمی، میں تو اپنے اس فریق کے ساتھ بیٹھوں گا، جہاں یہ بیٹھیں گے وہی میں بیٹھوں گا، میں اپنے لیے کسی ممتاز نشستگاہ کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ غسان کے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا، چلا آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جبلہ بن اہم اس کا نام لکھا ہے۔ کسی بات پر اس نے ایک عام غریب مسلمان کو تھپڑ مار دیا، اور اس وقت کا ہر مسلمان جانتا تھا کہ میرا حق کیا ہے۔ اللہ اکبر! آج میں نہیں جانتا ہوں میرا حق کیا ہے، جانتا بھی ہوں تو مجھے امید نہیں ہے کہ مسلمان اپنا حق جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میری داد رسی کی جائے گی۔ چنانچہ پہنچ گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، حضرت اس نے یہ جو نو مسلم ہے، غسان کا بادشاہ، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، بلایا اس کو۔ اس نے فوراً اقرار کر لیا، اس کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جانتا تھا، عادی تھا اس بات کا کہ امیر کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے قانون الگ ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا تو اس کو راضی کرو، اس سے معافی مانگو، اس کو راضی کر لو، ورنہ یہ بھی تمہیں ویسی تھپڑ مارے گا جیسے تم نے اس کو تھپڑ مارا۔ سنیے، مجھے کیا ایک گنوار دیہاتی اور بادشاہ کے درمیان، امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں؟ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا قد جمع بینکم الاسلام، کوئی فرق نہیں، اسلام نے ایک بادشاہ اور ایک غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی قانون ہے، یہ ہندوانہ قانون نہیں، یہ یورپ کی سرزمین نہیں، یہ ایران نہیں، یہ روم نہیں، یہ زمانہ جاہلیت نہیں، یہ اسلام کا دور ہے، اور اسلام تم دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے۔ اگر تم نے تھپڑ مارا تو اس غریب کو بھی تم سے تھپڑ مار کر انتقام لینے کا حق ہے۔ یہ واقعہ تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، اس واقعے کا کچھ حصہ بعض کتابوں میں نظر سے گزرا، خصوصاً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ذکر کیا، واللہ عالم بالصواب۔ اگر مبنی بر حقیقت ہے تو ہے بڑا عبرت آموز، بڑا عبرت آموز۔ وہ یہ کہ اس نے مہلت مانگی، تھپڑ نہ کھایا، مہلت مانگ لی، مجھے کل تک سوچنے کا موقع دے۔ حضرت عمر نے سوچنے کا موقع دے دیا تو وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، تھپڑ کھانا گوارا نہیں کیا، چلا گیا واپس کفر میں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اسلام جیسی نعمت سے محروم ہو گیا۔ کچھ مسلمان وہاں پر آئے تو ان سے اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ مسلمان بن جاؤں، لیکن لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر عمر فاروق مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا قبول کر لیں تو میں دوبارہ قبول ایمان کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! وہ مسلمان واپس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کا سارا قصہ سنایا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، تم وہی کہہ دیتے کہ ہاں میں عمر فاروق کی طرف سے اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کرتا ہوں۔ ایک مسلمان، گنوار مسلمان، غریب مسلمان، دیہاتی مسلمان پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے
تو اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جہاں اپنی بیٹی کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں اگر واقعی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس بدقسمت کی قسمت میں ایمان نہ تھا، یہ جو واپس پلٹا مسلمان پیشکش لے کر، وہاں جا کر پتا چلا کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ تو اسلام نے اس فرق کو ختم کر دیا اور قانون کو سب کے لیے برابر، عدل سب کے لیے، جیسے ہوا، پانی، دھوپ اور حرارت یہ سب کے لیے، اسلام نے کہا عدل بھی سب کے لیے ہے۔ کسی بڑے کو چھوٹے پر اور کسی امیر کو غریب پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عدل کے اجرا کے میدان میں سب کے لیے قانون برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک غریب مسلمان پر کچھ زیادتی کر دی، اللہ اکبر، اور زیادتی کرتے وقت اس کی زبان سے یہ بھی نکل گیا ہم معززین کی اولاد ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، یہ اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ حج کے زمانے میں آپ کھلی کچہری قائم کرتے، ایک تو ہمارے ہاں نا ڈرامہ کچہری کہتے ہیں اس کو، کھلی کچہری، اور ہوتی ہے ڈرامہ کچہری، صرف اپنے چمچے کڑچے اکٹھے کر لیتے ہیں، تصویر اخبار میں آ جاتی ہے، ایک آدھ بیوہ کو بیچاری کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ بادشاہ کے حضور درخواست پیش کر رہی ہے، اخبار میں ٹی وی میں تصویر آ جاتی ہے کہ کھلی کچہری ہوئی جس میں سب کو جانے کی اجازت ہے۔ جھوٹ، ڈرامے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب باقی کھلی کچہری لگاتے تھے، کھلی عدالت، اور اس میں عام اعلان ہوتا جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی فریاد رسی کر سکتا ہے۔ تو وہی مصری کھڑا ہو گیا، امیر المؤمنین گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، بلا لیا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اس نے زیادتی کا اقرار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا دیا، اس عام مصری کو کوڑا دیا، مارو گورنر کے بیٹے کو۔ اور اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، یہ آزاد پیدا ہوئے تھے، تم نے ان کو غلام بنا لیا۔ جس نے اللہ کی غلامی قبول کی وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا، یہ آزاد ہیں۔ مصری کو کہا مارو کوڑے، وہ کوڑے مار رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، وہ گویا کہ حضرت عمر دل پر کوڑے مار رہے تھے، دل پر فرما رہے تھے، چک مزہ او بڑوں کی اولاد، چک مزہ او معززین کی اولاد۔ اس نے کہا تھا مصری کو مارتے وقت ہم بڑوں کی اولاد ہیں، تو حضرت عمر فرما رہے تھے او بڑوں کی اولاد، مزہ چک اب۔ تو بھائیو، یہ اسلامی نظام عدل کی تیسری خصوصیت کہ مساوات، برابری، اور چوتھی خصوصیت آسان اور فوری انصاف۔ انصاف یہ عوام کا حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری، لہذا اس پر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی معاوضہ نہیں اس کا۔ یہ جو ہمارے ہاں کورٹ فیس ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام جس نظام عدل کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ سستا بھی ہے اور فوری۔ ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ مقدمہ لڑنے کے لیے جائیداد بیچنی پڑتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ ہونے تک نسل ہی ختم ہو جاتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف مقدمہ۔
میرے علم میں ہیں ایسے مقدمات. ہمارے ایک بہت اچھے تعلق والے جاننے والے یہاں صدر میں ساتھی تھے, انتقال فرما گئے, لڑتے لڑتے مقدمہ انتقال فرما گئے, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. انتقال بھی ان کا کوئی 80 سال کی عمر میں ہوا, اب ان کی اولاد مقدمہ لڑ رہی ہے. تو اسلامی نظام عدل کی یہ چوتھی خصوصیت, آسان اور فوری. یہ جو کچھ بھائیوں یہ سوات میں ہو رہا ہے, یہ جو کچھ فاٹا میں ہو رہا ہے, میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا, اور صاف بات ہے میرے بہت سارے اس بارے میں تحفظات ہیں, اور جو صحیح حقائق ہیں ان کا علم بھی نہیں ہے. ہماری معلومات تو اخبارات تک محدود ہیں, اور میرا 100% یقین ہے کہ اخبارات اور میڈیا یہ پورا سچ نہیں بولتا, پورا سچ نہیں بولتا. بہت زیادہ بولیں تو 10% سچ بول لیتے ہیں, اور زیادہ آگے بڑھیں 20%, بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں تو 50% سچ بول لیتے ہیں, 50% جھوٹ. تو ہمیں حقائق کا علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے, سب کچھ اندھیروں میں ہے اور شبہات میں ہے, اشکالات میں ہے, بہت ساری چیزیں. میرے اس پر بہت سارے تحفظات ہیں اور بیان نہیں کر سکتا اس مجلس کے اندر. اور میں نے اس پر کالم لکھا بھی, اور آج کے اس اجتماع کے واسطے سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے اکابر سے, اپنے بزرگ علماء سے, کہ خدا را وہ جائیں ان علاقوں کا دورہ کریں اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں. حقائق کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہاں لوگ شرعی عدالتوں کے قیام کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہے, اور اکثر لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. آج عدل میسر نہیں ہے, تو ان موجودہ عدالتوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ اب شرعی عدالتوں کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان عدالتوں کے ذریعے سے فوری انصاف ملتا ہے, سستا انصاف ملتا ہے. اور پانچویں خصوصیت اسلام کے نظام عدل کی وہ ہے غیر جانبدارانہ فیصلے. جیسے کہ میں نے آیت کریمہ آپ کو سنائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ انصاف کی گواہی دو, انصاف کی بات کرو, اگرچہ انصاف کی بات تمہارے والدین کے خلاف جائے, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے, مالدار کے خلاف جائے, تو بھی انصاف کی بات کرو, ظلم کی بات نہیں کرو. بارہا آپ سن چکے, اور سن تو ہم سب چکے, لیکن عمل نہیں ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نے چوری کر لی, بڑے خاندان کی خاتون, قبیلے والوں نے سمجھا اس کا ہاتھ کٹے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی, سوچا کسی کو سفارشی بنا کر بھیجے حضور کی خدمت میں. کون سفارش کرے, نظر گئی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر. وہ بیٹے تھے حضور کے متبنہ حضرت زید کے رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور کو باپ سے بھی بڑا پیار اور بیٹے سے بھی بڑا پیار, بہت پیار تھا حضور کو حضرت اسامہ سے, باوجود کہ رنگ کے کالے تھے, لیکن بعض اوقات ایک طرف حضرت حسین ہوتے تھے, حضرت حسن ہوتے تھے, تو دوسری طرف آپ کی گود میں حضرت اسامہ ہوتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت اسامہ پیچھے سواری پر تشریف فرما ہے اس اہم موقع پر. اور آپ جانتے ہیں حضور نے اپنی زندگی میں جو آخری لشکر بھیجا ہے تو اس کا قائد بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کو. تو بڑی محبت ان سے, تو ان سے درخواست کی آپ سفارش کریں.
اللہ اکبر. حضور کو حضرت اسامہ سے پیار تو بہت تھا، لیکن سفارش سنی تو چہرہ مبارک کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اس قبیلے کی عورت کے لیے قانون اور ہو اور دوسرے قبیلے کی عورت کے لیے قانون اور ہو. انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع ویترکون الشریف. تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ غریبوں پر تو حدود جاری کرتی تھی، لیکن معززین، شرفاء، اغنیاء، وڈیروں اور بڑوں کو چھوڑ دیتی تھی. اس لیے وہ قومیں ہلاک ہو گئی کہ وہ عدل نہیں کرتی تھیں. ہائے اللہ، عدل کو چھوڑنے اور ظلم کرنے کی وجہ سے آقا فرما رہے کئی قومیں ہلاک ہو گئیں. یہاں مجھے یاد آ رہا ہے 2 روایتیں میری نظر سے گزری، واللہ عالم بالصواب. تفسیر میں نے یہ 2 روایتیں دیکھی. آقا کے اس فرمان پر وہ روایتیں مجھے یاد آئیں کہ آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں عدل میں، قانون میں امتیاز کرنے کی وجہ سے. غریب کے لیے قانون الگ، امیر کے لیے قانون الگ. ایک روایت میں آیا آقا نے فرمایا کہ یہ ارض و سما جو قائم ہے یہ عدل کی وجہ سے قائم ہے، اور ملک اور قومیں جو قائم ہوتی ہیں وہ عدل کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں. عدل کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آیا عدل کرنے والوں کی اللہ مدد کرتے ہیں اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اور ظلم کرنے والوں کی اللہ مدد نہیں کرتے اگرچہ وہ اسلام کا نام لینے والے کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں ظلم کی وجہ سے، امیر اور غریب میں امتیاز کی وجہ سے. والذی نفسی بیدہ لو فاطمۃ فعلت ذلک لقطعت یدہا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ چوری کا جرم محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی کیا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو غیر جانبدارانہ فیصلے، یہ اسلامی نظام عدل کی 5 نمایاں خصوصیات میں نے بیان کی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے، اٹھایا گیا سوال، قاضی کے اوصاف کیا ہے؟ بھائی قاضی کے بنیادی اوصاف تو وہ ہیں جو ہر ذمہ دار کے لیے ہیں. مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور 5واں یہ کہ عفیف ہو، بدکار نہ ہو. اللہ اکبر. آج اور تو اور ہمارے ججوں کے بارے میں ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں اخبارات میں کہ وہ تک بدکار. 5ویں شرط یہ لکھی ہے قاضی کے اوصاف کے لیے، جج کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے. جو بدکار ہے وہ قاضی اور جج نہیں بن سکتا. اور 6ٹھی خصوصیت عقل و فہم رکھتا ہو، اور 7ویں خصوصیت کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو. ایک اسلامی ملک کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی عدالت کے لیے جج کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو. میں سارے ججوں کی بات تو نہیں کرتا، بہت سے جج بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بے شمار ان میں ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر تو کیا جانتے ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. جبکہ شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کا علم ہو. اور 8ویں شرط یہ کہ عہدے کی طلب نہ ہو. عہدے کی طلب نہ ہو، عہدہ طلب نہ کوئی کرے. آقا نے فرمایا جو عہدہ طلب کرتا ہے، جو قضاء کا عہدہ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور جو عہدہ طلب نہیں کرتا بغیر طلب کے اس کو عہدہ ملتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر رکھتا ہے. فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے.
جسے بغیر طلب کے عہدہ مل جائے. اور 9ویں شرط یہ کہ بدمزاج نہ ہو. بدمزاج، سخت مزاج وہ نہ ہو. عام آدمی کے لیے بھی، عام مسلمان کے لیے بھی مناسب یہ کہ بد مزاج نہ ہو، چاہے جائے کہ قاضی اور جج. اور 10ویں شرط یہ کہ واقعی اس کے اندر اہلیت ہو، نہ اہل نہ ہو. آقا نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب عہدے نا اہلوں کو دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، بہت جلد قیامت آ جائے. تو یہ قاضی کے اوصاف ہیں بھائی. اور ایک تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ آزاد عدلیہ کا قیام کیسے ممکن ہے. تو بھائیو، جب تک عدلیہ، انتظامیہ اور لیڈروں کے تسلط سے آزاد نہیں ہوگی، اس وقت تک آزاد عدلیہ کا قیام ممکن نہیں ہے. آج تو بعض ججوں کے بارے میں، بعض عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، یہ پیپلز پارٹی کے حامی جج ہیں، یہ مسلم لیگ کے حامی جج ہیں، یہ فلاں جماعت کے ہیں. تو اس طور پر آزاد عدلیہ کا قیام کیسے ممکن ہے؟ اور چوتھا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ اسلامی نظام انصاف و عدل دیگر نظام ہائے عدل سے برتر کیوں؟ میں اس کی وجوہات بیان کر چکا ہوں. مختصر یہ کہ اسلامی نظام عدل کی بنیاد آسمانی تعلیمات پر ہے. اسلامی نظام عدل میں ہر فرد کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے. اسلامی نظام عدل میں مساوات ہے. اور اسلامی نظام عدل آسان ہے، فوری اس میں انصاف ملتا ہے. اور 5ویں خصوصیت یہ کہ اس میں غیر جانبداری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. تو اپنی ان خصوصیات کی بنا پر اسلامی نظام عدل کو دوسرے نظام ہے عدل پر فوقیت وہ حاصل ہے. اسی طریقے سے 5ویں سوال کا جواب بھی تقریباً ہو چکا کہ کیا سستا اور فوری انصاف شرعی نظام عدل کے ذریعے سے ممکن ہے؟ یقیناً اس میں نہ وکیلوں کے جھمیلے، نہ فیس کا جھنجٹ، سیدھا سادہ سا نظام، البینۃ المدعی والیمین علی من انکر. یا مدعی گواہ پیش کرے اور گواہ بھی سچے، اور گواہ نہیں تو جو انکار کرنے والا جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے، فیصلہ ہو جائے گا. اور آخری سوال جو اٹھایا گیا وہ ججز اور وکلاء کے لیے کرنے کا اصل کام. ایک طرف تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وکلاء کو اور ججوں کو مبارکباد پیش کریں کہ انہوں نے ایک بے مثال تحریک چلائی اور عدلیہ کو بحال کروایا اور چیف جسٹس صاحب کو بحال کروایا. اس پر ان کو مبارکباد پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف ان سے یہ درخواست کرنے کو بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ آپ کسی ظالم، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی بدکار اور کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہ دیں، اور جو وکیل اور جج ایسا کرے اس کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ جو تحریک چلائی گئی، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ یہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وکلاء، ہمارے ججز، ہماری عدلیہ یہ ڈکٹیٹروں، ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں کا ساتھ نہ دیں. یہ جو میں آپ کے سامنے اسلامی نظام عدل کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات اور واقعات اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت کے قصے بیان کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آج یہ قصے تو رہ گئے ہمارے پاس، لیکن عملی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے جیسے روم کا دور واپس آ گیا، ایران کا دور واپس آ گیا. آج ہمارے ہاں بھی قانون کو، انصاف کو خریدا جاتا ہے، اس کی بولی لگتی ہے. کون سا وکیل ایسا ہے جسے کسی بڑی شخصیت کی طرف سے مقدمہ ملے اور وہ بڑی شخصیت کے بارے میں جانتا ہے
کہ یہ لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، مگر اس کو بڑی فیس ملتی ہے تو وہ اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ظالموں کو تحفظ کہاں سے ملتا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہماری وکلا برادری کی طرف سے عدالتوں میں جا کر جہاں ایک غریب آدمی بھاری بھر کم فیسیں وکیلوں کی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک سرمایہ دار اور ڈاکو اور لٹیرا وہ بڑے بڑے وکیلوں کو، بڑے بڑے ناموں کو خرید کر نہ حق پر ہوتے ہوئے بھی مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر طرف ظلم کا رواج نظر آتا ہے، اور جو میں نے روایت پیش کی کہ کوئی مملکت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ حقیقتاً کہتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے سخت اندیشے ہیں اس بات کے کہ ہم نے جو ظلم کو اتنا رواج دے دیا اور عدل کو جو اتنا مہنگا کر دیا، نایاب کر دیا، کہیں اس ظلم کی وجہ سے ہم سب پر، اس معاشرے پر، اس ملک پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ کہ اللہ پاک کو ظلم پسند نہیں ہے، کسی طور پر ظلم پسند نہیں، چاہے مسلمان پر ظلم ہو، کافر پر ظلم ہو، انسان پر ظلم ہو یا حیوان پر ظلم ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ بڑا عبرت آموز واقعہ میری نظر سے گزرا۔ 19ویں صدی میں راجہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس وقت ملتان کا حاکم تھا نواب مظفر خان، روایتی نوابوں کی طرح تھا، ظالم اور ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں کرانے والا، اس قسم کا عیاش۔ لیکن اب جب کشتی ڈوبتی ہوئی دکھائی دی تو اب اللہ یاد آیا۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے، نیک بزرگ انسان، حافظ جمال الدین ملتانی، ملتان سے بہت دور کسی گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ یہ ملتان سے بھیس بدل کر نکلا، چھپتا چھپاتا ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس وقت ملتان خطرے میں ہے اور ہم سب پریشان ہیں، اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ مظالم بیان کیے کہ سکھ کس قدر مسلمانوں پر ظلم ڈالے۔ حافظ جمال الدین نے سنا تو خود بھی زاروں قطار رونے لگے، کافی دیر تک تو ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، روتے رہے، پھر روتے روتے ایک دم ہاتھ اٹھائے تو چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر! اور فرمایا مظفر خان، میری دعا سے پہلے اس بے نیاز کی بارگاہ میں اس ریچھ کی چیخیں پہنچ چکی ہیں جس ریچھ کو تم نے اپنے پالتو کتوں سے لڑوا کر مروا دیا تھا۔ میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے اس حیوان پر جو ظلم کیا، ان حیوانوں پر جو ظلم کرتے ہو، اپنے پالتو کتوں کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ریچھوں کو مرواتے ہو، ان کی چیخیں میری دعا سے پہلے اس بے نیاز کی بارگاہ میں پہنچ چکی۔ تو بھائیو، اللہ پاک کو ظلم پسند نہیں ہے۔ میں اس مملکت کے صدر کو نہیں بدل سکتا، اس ملک کے وزیر اعظم کو، وزراء اعلیٰ کو نہیں بدل سکتا، وکیلوں کو، ججوں کو میں نہیں بدل سکتا، میں عالم اسلام کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں۔ بھائیو، ہم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمومی طور پر بھی آج ظلم عام ہو، شاید ہی کسی کا دامن ظلم سے بچا ہوا ہو۔ لوٹ کھسوٹ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، دوسروں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر، جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہم اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کمائی کے چکر میں ہے، ناجائز طریقے سے مالدار بننے کے چکر میں ہے، لوٹ کھسوٹ کا دور دورہ ہے۔ خدا را آپ تو توبہ کریں، آپ تو ظلم سے باز رہنے اور عدل پر قائم رہنے کا عزم کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں وکیل بھی ایسے دے دے گا، اللہ ہمیں جج بھی ایسے دے دے گا، اللہ ہمیں حکمران بھی ایسے دے دے گا جو عدل کرنے والے ہوں گے۔ اور
شرم کی بات یہ ہے، حقیقت میں مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے یہ جذبات ہیں، بس معاف کر دیجیے گا، لیکن ایک شرم کی بات، پورے عالم اسلام میں ایسا لگتا ہے جیسے ظلم کا ایک نظام ہے، ظلم ہی ظلم۔ وہ عدل جس کی باتیں ہم کرتے ہیں وہ قرآن میں محدود رہ گیا، احادیث میں رہ گیا، فقہ کی کتابوں میں رہ گیا، سیرت کی کتابوں میں وہ واقعات رہ گئے، ہم بازوں میں بیان کر لیتے ہیں، تقریروں میں بیان کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آج عملی طور پر عالم اسلام میں مجموعی طور پر ظلم بہت زیادہ ہو گیا، خصوصاً اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ۔ یہ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یہ کم از کم اپنے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ ہمارے ظالموں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان غیروں کے سامنے تو غلام بن کر رہتے ہیں، جھک کر رہتے ہیں، لیکن اپنے شہریوں پر بدترین ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وکیلوں کو، ہمارے قاضیوں کو، ججوں کو، اللہ پاک اسلامی نظام عدل کو عملی طور پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اعلانات سن لیں۔ سب سے پہلا اعلان، انشاءاللہ تعالی اگلا ماہانہ درس قرآن کریم اتوار 10 مئی کو نئے ٹائم کے مطابق 12:30 بجے منعقد ہوگا۔ اگر پرانا ٹائم برقرار رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی 11:30 بجے ہی درس قرآن ہوگا۔ دوسرا اعلان سن لیں، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت کو ایک تحریکی صورت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں نیٹ ورک کی طرف سے پوسٹر بنوائے گئے ہیں جو کہ مساجد اور پبلک مقامات پر نمایاں جگہوں پر لگائے جا سکتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن میں مختصراً آیات کی تشریحات بھی شامل ہیں۔ یہ پوسٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پوسٹر یہاں باہر ہم نے اسٹال پر رکھے ہوئے ہیں، اور جو حضرات اپنی مساجد میں اور پبلک مقامات وغیرہ یا اپنے اپارٹمنٹ میں یا اپنے آفیسز وغیرہ کے بیسمنٹس وغیرہ یا جو پارکنگ ایریاز وغیرہ میں جو نمایاں مقامات ہیں وہاں یہ لگا سکتے ہیں تو ضرور لگائیں۔ ہمارے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی خواتین نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو تحریکی صورت ہم نے دی ہے تو اس میں جلا ہمیں وہیں سے ملی ہے۔ الحمدللہ بڑا کام ہوا ہے، اور ہدیتاً دینے کا سلسلہ اور باقاعدہ تحریکی انداز میں، نظریاتی انداز میں خواتین کو اس حوالے سے مائل کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ الحمدللہ کیفیت یہ ہے کہ اس وقت بازار میں آسان ترجمہ قرآن جو ہے شارٹ ہو گیا ہے اور بڑی مشکل سے اویلیبل ہے، اور یہ ہماری سب کی جو کاوشیں ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے اس حوالے سے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس بار کا ضرب مومن ضرور دیکھا جائے۔ اس میں ایک آرٹیکل مفتی ابو لبابہ صاحب نے اسی آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے لکھا ہے، ماتھے کا جھومر، تو یہ ضرور دیکھا جائے۔ اس میں آسان ترجمہ قرآن کی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بالتفصیل اسے ڈسکس کیا ہے کہ یہ دوسرے تراجم پر اس کو فوقیت کیوں حاصل ہے۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا، یہ اردو ترجمہ قرآن تو یہ ہے، انشاءاللہ تعالی باہر اسٹال جو ہے وہاں ہم نے شارٹ ہونے کے باوجود ابھی ایک ساتھی کو ہم نے کہا تھا تو انہوں نے بڑی محنت کر کے کچھ نسخے جو ہے اویلیبل کیے، اور ابھی جو ہمارے ساتھی لے کر آئے ہیں وہ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ تو یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور جو اس کی بازار میں جو قیمت ہے اس سے کافی رعایت پر جو ہم نے منگوائی ہے، 1250 میں 1250 میں ہی دے رہے ہیں ہم۔ تو یہ ضرور لیتے جائیں، اس کو ایک تحریکی انداز جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کا جو زوال جو ہے وہ عروج میں بدلے۔ ہم وعظوں کے سلسلے ہم نے بہت کر لیے، مولانا جیسے فرما رہے تھے کہ صرف وعظ اور نصیحت تک ہماری مجلسیں برخاست ہو جاتی ہیں اسی پر آ کر، اب اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے، رجوع الی القرآن کی طرف ہمیں آنا ہے، اور اس کے لیے جتنا ہم اپنا کردار ادا کر سکیں
وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اردو ترجمے کا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ہے یہ تاجر طبقے میں بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کی اردو بھی بڑی کمزور ہے، ان کی انگلش بڑی اچھی ہے۔ اب وہ انگلش تراجم میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انگلش تراجم میں جو 2 ترجمے سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں وہ پکتال کا اور عبداللہ یوسف علی کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پکتال غیر مسلم تھے، عبداللہ یوسف علی جو ہے بھوری تھے، کسی مستند عالم دین کا ترجمہ انگلش میں اویلیبل نہیں تھا۔ اس دشواری کو بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہی حل کیا ہے، اور انہوں نے انگلش ترجمہ تشریحات کے ساتھ دی نوبل قرآن کے عنوان سے انہوں نے فرمایا یہ بھی جو ہے بازار کے اندر اویلیبل ہے 2 جلدوں میں۔ تو اس کی تشریحات بھی اس کے اندر ہے، ترجمہ بھی بڑا معیاری انگریزی کے اندر ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حضرات جو انگریزی میں ہمارے اس طبقے کو جو مغرب زدہ ہے اور جو قرآن کریم کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو ان کو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھی یہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو مختصر تشریح والا مسئلہ تھا کہ اس میں اردو ترجمے کے ساتھ مختصر تشریحات شامل ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے ان ڈیٹیل کو اردو ترجمے کے حوالے سے جو سلیس بھی ہو، اس سلسلے میں کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو مولانا اسلم شیخوپوری صاحب نے تسہیل البیان کے عنوان سے یہ تفسیر لکھنی شروع کی ہے۔ اس کی 3 جلدیں جو ہے بازار میں آ چکی ہیں۔ میرے ہاتھ میں تیسری جلد ہے، اتفاق سے تیسری جلد ہی اویلیبل ہے۔ میں مولانا سے یہی ڈسکس کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے فنڈز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے پہلی اور دوسری جلد جو ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے۔ تو وہ فنڈز کے حوالے سے میرے دل میں تو بہت یہ بات آئی کہ اس سلسلے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ والی جو مشکل پہلی اور دوسری جلد کی اشاعت میں جو فنڈ کا مسئلہ جو مولانا کو درپیش ہے، اس کو کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ رجوع الی القرآن کے حوالے سے، ترجمہ تفسیر کی نشست کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اعلان ہے۔ یہاں ہمارے دوست ہیں، وہ ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو لاسانیہ ریسٹورنٹ راشد مناز روڈ میں درس قرآن کرواتے ہیں، اور یہ اگلے ہفتے کو درس قرآن ہوگا۔ 11:30 بجے کا ٹائم انہوں نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب مدد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے موضوع پر وہاں درس قرآن دیں گے، اور اس میں بیس بنایا جائے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ اگر وقت بدل گیا تو 12:30۔ اگر وقت بدل جاتا ہے تو 12:30 بجے یہ درس قرآن ہوگا۔ شایان لان کے جو درس قرآن کروانے والے حضرات ہیں، انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ مولانا عبدالستار صاحب کا جو اگلی اتوار کو درس ہے وہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ اعلان تو کر دیا، لیکن میں ان دوستوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب ایک قدم اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری سوچ کو نظریاتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک عالم دین عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو درس قرآن کا سلسلہ موقوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی اور عالم دین کو بلا کر درس قرآن کا سلسلہ اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اگر وہاں کی انتظامیہ کے افراد میں سے یہاں کوئی فرد موجود ہے تو وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے ضرور زیر غور لے کر آئے۔ بیماروں کے لیے کچھ درخواستیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں بھائیوں کے لیے گزارش کروں گا، آپ حضرات کی دعاؤں کے نتیجے میں کافی افاقہ ہوا ہے اور کافی مشکلات حل ہوئی ہیں، کچھ مشکلات باقی ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت عطا فرمائے۔ ہمارے درس قرآن کے ایک ساتھی ہیں محمد آصف چامڑیا صاحب، ان کے والد صاحب اسپتال میں برین ہیمریج کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں ایمرجنسی میں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ایک اور ساتھی القرآن کورسز کے بڑے اچھے کارکن ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اکبر بھائی، ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمیں۔
آج بعد نماز مغرب حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد میں درس قرآن دیں گے. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس درس قرآن میں ضرور شرکت کریں. پچھلا درس قرآن جو یہاں ہوا تھا اس کا موضوع تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی تعلیمات، اور اس سے پہلے ایک انتہائی اہم درس قرآن ہوا تھا جبر و اقرا کی شرعی حیثیت. ان دونوں کے آڈیو کیسٹس یہاں باہر اسٹال پر موجود ہیں، تو یہ بھی جن حضرات کی خواہش ہو وہ لیتے جائیں. باقی کوئی اعلان رہ گیا ہو تو حضرت اعلان فرما دیں. یہ تسہیل البیان کی تیسری جلد ہے، مولانا اسلم شیخو پوری صاحب نے جو لکھی ہے بڑی آسان اردو میں، تو یہ باہر یہاں اسٹال پر اویلیبل ہے. تو جو ساتھی یہ تیسری جلد لینا چاہیں تو یہ ضرور لیتے جائیں. اس میں یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان تین کی تفسیر ہے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رحمان یا رحیم یا کریم رحم فرما، کرم فرما. یا غفور یا غفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا تواب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. مولا کرم فرما دے، مولا رحم فرما دے، مولا معاف فرما دے. مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے بھائی الطاف صاحب کے بھائیوں کی جو مشکلات ہیں اور جن حضرات کے لیے دعا کے لیے کہا گیا یا جو دعا کے لیے نہ کہہ سکے، مولا اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں اور ان کی کچھ پریشانیاں اور مشکلات ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، دور فرما دے. مولا تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، مولا تو شفا عطا فرما دے. تیرے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، مولا تو ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا تیرے سوا ہمارا کوئی محافظ نہیں، مولا ہماری حفاظت فرما. مولا ہم سب کی حفاظت فرما. مولا چوروں سے، ڈاکوؤں سے، کافروں سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. مولا اس ملک کی حفاظت فرما. مولا اس ملک کی حفاظت فرما. مولا اس ملک کی حفاظت فرما. مولا اس شہر کی حفاظت فرما. مولا دینی اداروں کی حفاظت فرما. دینی شخصیات کی حفاظت فرما. دینی پروگراموں کی حفاظت فرما. مولا تو حفاظت فرما. مولا ہم سب تیری حفاظت کے محتاج ہیں، تو حفاظت فرما. مولا کرم کر دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے جذبات کو بدل دے. مولا ہمیں نظام عدل عطا فرما. مولا عدل کی بہاریں دیکھنا ہمیں نصیب فرما. پورے عالم اسلام کو اسلام کے نظام عدل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ظالموں سے اور ظلم سے ہمیں نجات دے دے. مولا ظالموں اور ظلم سے ہمیں نجات دے دے. مولا ظالموں اور ظلم سے نجات دے دے. مولا ایمان والی زندگی عطا فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. مولا ہم سب کو اپنی انفرادی، اجتماعی، خاندانی، ازدواجی، کاروباری زندگی میں اسلامی نظام عدل پر، اسلام کی عدلیہ کی تعلیمات پر اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کرم کر دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، زندگی میں، اولاد میں اے اللہ برکت عطا فرما. مولا برکت عطا فرما. مولا مرتے دم تک تیرے سامنے فقیر بن کر رہنے، مسکین بن کر رہنے،
بھکاری بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن مسکینوں میں ہمیں اٹھانا۔ مولا ہم آپ سے وہی درخواست کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے آپ سے درخواست کی تھی۔ مولا ہمیں مسکینوں میں اٹھانا، مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں موت دینا۔ مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ مولا یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، اس کو مولا ظاہری اور باطنی اعتبار سے قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اس کا انتظام کرنے والے ایک ایک ساتھی کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔